बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई है। पहला हिस्सा जो आज की इस वीडियो का है वो मैं आपको बताऊंगा उस ख़त के हवाले से कि वो ख़त पढ़कर सुनाने की बात की गई आज़म सवाती के बेटे की जानिब से, और ये वो ख़त है जो आज़म सवाती ने जेल से लिखा था, जिसके जो मंदरजात हैं ख़त के, जो कंटेंट्स ऑफ लेटर है, उसको एडमिट किया है आज़म सवाती के बेटे ने, क्योंकि इस तरह की मीडिया पर खबरें भी आई थी कि ये फेक है और जाली है, जबकि आज़म सवाती के बेटे ने उसको तस्लीम किया और अदालत के सामने पढ़ने की इस्तदा की। फिर वो वापस क्यों लिया गया, क्या कोई दबाव था? इस तरह की भी चीज़ें उनकी फैमिली की जानिब से आ रही थी कि कोई दबाव था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर हम बात करेंगे आज की समाअत के हवाले से। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के जो आज सख्त सवालात थे FIA से, तो उसकी भी मैं तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। आज़म सवाती के बेटे जैसे अदालत में समाअत शुरू हुई तो बाबर अवान के साथ जो वकील हैं, बाबर अवान साहब आज़म सवाती के, उनके साथ जो बैरिस्टर उस्मान आज़म सवाती का बेटा, वो भी अदालत में मौजूद था। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो आज़म सवाती के बेटे ने वो रोस्ट्रम पर आ गए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अदम एतमाद का ख़त पढ़ने की इस्तदा की। आज़म सवाती के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद ने एक ख़त लिखा था, अदालत की इजाज़त से मैं ख़त पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ख़त अदालत के सामने मौजूद है। अदालत नहीं चाह रही थी कि आप अदालत के सामने दोबारा उसको पढ़ें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो ख़त हमारे सामने मौजूद है, हमने पढ़ लिया है और अब हम इस मामले को देख लेते हैं। आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले को हम हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, इस पर हम लार्जर बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि ख़त आ जाता है कि जज जानिबदार है, इस किस्म के खतूत अदालत अमूमी तौर पर नहीं देखती, लेकिन चूंकि मामला मीडिया में आ गया है तो इस वजह से हम इसके ऊपर एक स्पेशल सीनियर जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका एक स्पेशल बेंच बना देते हैं। वो इस खत को देख लें, जो इसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको भी देख लें और उसके बाद वो फैसला करें। अब चूंकि इसमें एक बात बड़ी अहम थी, वो थी आज़म सवाती की जमानत। आज़म सवाती जब जो बाबर अवान साहब हैं, बाबर अवान साहब की जानिब से अदालत को कहा गया कि अदालत आज ही इस मामले को देख ले, भी अगर कोई स्पेशल बेंच बनाना है तो आज ही बना दें, अदालत इस मामले को देख ले। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज ही लार्जर बेंच की तश्कील मुमकिन नहीं है। बाबर अवान साहब का कहना था कि चूंकि जो ऑनरेबल सीनियर जजेस हैं वो छुट्टियों पर हैं, 8 जनवरी तक छुट्टियां हैं, 8 जनवरी के बाद बेंच बनेगा और वो फिर इस मामले को देख लेगा। इस पर फिर बाबर अवान साहब ने आज़म सवाती के बेटे से कहा कि ये मामला हमारा 1 हफ्ता 10 दिन और लटक जाएगा, ज़मानत का मामला है, हम ज़मानत के मामले को देख लें और बाकी जो चीज़ें हैं उनको ना छेड़ें, ताकि ज़मानत का जो हम केस लेकर आए हैं उसको हम अदालत के सामने फिर जो है वो रख सकें। उस पर फिर अदालत से इजाज़त मांगी बाबर अवान साहब ने कि हम मुशावरत कर लें। मुशावरत की गई और बाबर अवान साहब थे और भी वकला थे अदालत में मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स कमरा अदालत में मौजूद थे, तमाम जो PTI के रहनुमा भी और वकला, उन्होंने मुशावरत की और मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि हमें ज़मानत के मामले को नहीं लटकाना चाहिए और हमें इसको डिसाइड करवा लेना चाहिए और इसको हमें लंबा नहीं होने देना चाहिए। उस पर फिर बाबर अवान साहब जब उनसे हो गई तो आज़म सवाती के बेटे से बाबर अवान साहब ने कहा कि मैंने आज़म सवाती साहब के बेटे से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, वो ये ख़त वापस ले लें। और आज़म सवाती के बेटे ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का जो ख़त है वो वापस ले लिया। अब ये ख़त क्यों वापस लिया गया? ये ख़त वापस इस वजह से लिया गया कि बाबर अवान साहब और बाकी जो वकला थे उनकी ये राय थी कि अगर आज 2 जनवरी है और 8 जनवरी के बाद केस मुकर्रर होता है, पहले स्पेशल बेंच बनता है, वो इस खत को देखता है, वो उस पर जो पार्टियों को सुनता है, फिर उसके बाद बेल की बारी आएगी तो ये तो 15 दिन 2 हफ्ते और आगे निकल जाएगी। पहले उसने इतना सफर कर चुका है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बतौर कानून का तालिब इल्म, जो इस तरह के खतूत होते हैं जब किसी जज पर अदम एतमाद किया जाता है, ये बेसिकली अदम एतमाद से ये नहीं मुराद होता कि वो जज को हटा दिया जाए। हाई कोर्ट्स में तो जजेस को नहीं हटाया जाता, वही जज सुनते हैं और मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं। चूंकि ये एक पॉलिटिकल मामला था, मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया था, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ गया कि हम इसके ऊपर स्पेशल बेंच बना लेते हैं। आम रूटीन में ऐसे खतों को तो इंटरटेन ही नहीं किया जाता, हाई कोर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। अब इसमें जो आज़म सवाती का बेसिकली जो मकसद था, जो मैं बतौर कानून का तालिब इल्म समझा हूँ, इस तरह के खतूत का जो मकसद होता है वो मैसेज देना होता है कि हमें आप पर एतमाद नहीं है
اور کل کلا اگر ضمانت کا جیسے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس پر بھی پھر کہا جائے گا کہ اعظم سواتی نے تو پہلے ہی عدم اعتماد کر دیا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک اعصابی طور پر ایک میسج ہوتا ہے اور یہ بڑا اسٹرانگ میسج چلا گیا ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ جو اس خط کا بینیفٹ تھا جو اعظم سواتی اپنی طرف سے لینا چاہتے تھے وہ لے لیا گیا ہے اور اس کا بڑا سٹرونگ میسج پورے پاکستان کے میڈیا میں عوام الناس تک چلا گیا ہے. اور جو یہ سارا ایک معاملہ ون سائیڈڈ چلتا آ رہا تھا اس میں بہت بڑی رکاوٹ اس خط نے بنائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا بینیفٹ لینا چاہتے تھے اعظم سواتی جو مجھے لگتا ہے تو وہ انہوں نے لے لیا. اس کے بعد اور اس خط کا کیا کرنا تھا؟ یہی تھا کہ یہ ضمانت کی درخواست کسی اور جج کے پاس چلی جائے. اب وہ اگر ضمانت یہاں منظور ہو گئی ہے تو وہ کسی اور کے پاس 2 ہفتوں بعد منظور ہونی تھی. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کرنا تھا کیونکہ اب چلنا ہے، ہم نے اسی نظام کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. اس وجہ سے یہ درست فیصلہ تھا. بھلے اس کی ریزنز تھیں، بھلے اس میں اسپیشل جو بینچ بنانے کا معاملہ تھا. میری یہ رائے ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو آج ہی یہ درخواست جو ضمانت کی درخواست ہے یہ کسی اور جج کو بھیج دینی چاہیے تھی اور اسپیشل بینچ اس معاملے پر جو جج کی جانبداری کے حوالے سے جو مبینہ طور پر الزامات لگائے گئے ہیں یا ایک سٹانس لیا گیا اس کے اوپر اسپیشل بینچ ضرور بنایا جاتا. اعظم سواتی کو بلایا جاتا کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں تو بتائیں کیسے کی ہیں. تو ضمانت اب ان کو یہ تھا کہ یہ ضمانت کا معاملہ لٹک جائے گا، اس وجہ سے یہ واپس لیا گیا ہے. اور ایک چیز جو قانونی میسج دینا تھا یا بینیفٹ لینا تھا لیگلی وہ لے لیا گیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے میرٹ کے اوپر دلائل شروع کر دیے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے ہی دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ جو سندھ بلوچستان کی ہائی کورٹس نے اعظم سواتی کے خلاف مقدمات ختم کر دیے ہیں اور انہوں نے جو حکومت ہے جو مختلف حکومتیں ہیں وہ چاہے بلوچستان کی ہو یا وہ سندھ کی ہو یا اسلام آباد کی جو امپورٹڈ حکومت ہے تو انہوں نے جیب سے کمپلینٹ نکالا اور مقدمہ بنا دیا. میں نے کبھی ایسی ایف آئی آر نہیں دیکھی جس میں وقت اور وقوع نہ ہو، تاریخ و وقت وقوع درج نہ ہو. ایسی ایف آئی آر کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھی. یہ انتہائی غیر قانونی کام کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بابر اعوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ایس او پیز ایف آئی اے کے کیسز میں اسی عدالت نے بنائے تھے اور اسی عدالت جو آنریبل سابق چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے سے ایس او پیز بنا دیے تھے. ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ان کو جھٹلایا گیا ہے. بابر اعوان نے کہا جی بالکل مجھے انہوں نے بتانا ہے کہ میرے خلاف کیا چارجز ہیں. اس کیس میں ڈیو پروسیس ہی نہیں ہے تو فیئر ٹرائل کہاں سے ہوگا. اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے مزید وقت مانگا اور وقت کی استدعا کی. عدالت نے استفسار کیا کہ چلان کی کیا پوزیشن ہے. ایف آئی حکام نے کہا کہ 24 دسمبر کو چلان جمع ہو چکا ہے اور کل 3 جنوری کو سماعت ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہوں نے جرم دوبارہ کیا ہے، پہلے بھی ایک کیس زیر سماعت ہے اسی نوعیت کا. ایف آئی اے حکام نے کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا. عدالت نے ایف آئی اے حکام سے مطالبہ کیا کہ آپ نے خود ہی فزیکل ریمانڈ ختم کیا. کیا کوئی ٹیمپرنگ کا چانس ہے؟ اگر ملزم کو ضمانت دے دی جائے تو کیا وہ کوئی ٹیمپر کرے گا؟ جب تفتیش مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ملزم کی جو کسٹڈی ہے وہ کیوں چاہیے، ملزم حراست میں کیوں چاہیے؟ اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ٹیمپرنگ کرے گا یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ ملزم کا جو کنڈکٹ ہے اس نے بار بار ریپیٹ کیا ہے ایک اوفینس، اس وجہ سے اس کا کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کو رہا کر دیا گیا، وہ دوبارہ اوفینس ریپیٹ کرے گا، اس وجہ سے اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک لیگل بڑا اسٹرانگ جو موقف تھا ایف آئی اے کی جانب سے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بیل میں یہ بات دیکھی جاتی ہے مدعی سائڈ سے کہ اگر ملزم کا یہ خطرہ ہو کہ وہ دوبارہ یہ اوفینس ریپیٹ کرے گا تو پھر عدالتیں ضمانت میں تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہیں. اب اس کا جواب دیا بابر اعوان صاحب نے اور وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ یہ بار بار یہ دوبارہ جرم کیوں کیا گیا. ایف آئی اے حکام نے کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا. ایف آئی اے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم پہلے خود ہی فزیکل ریمانڈ ختم کیا. عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے حکام نے پہلے خود ہی فزیکل ریمانڈ ختم کیا، کوئی ٹیمپرنگ کا چانس ہے؟ عدالت نے اعظم سواتی کے وکیل سے کہا جرم ہونے کا بتا دیں، جس پر وکیل بابر اعوان نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اسی عدالتوں نے
میں اس کو عدالت کے سامنے وہ فیصلے رکھ دوں گا کہ انہی عدالتوں نے ایک سیاسی شخصیت کو بیماری پر ضمانت دی گئی اور ایک اور شخصیت کو اس کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی۔ نواز شریف کو بیماری پر ضمانت دی، مریم نواز کو نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی گئی عدالت کی جانب سے۔ اور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کی، تو یہ کیا ہے؟ تو اعظم سواتی کے وکیل بابر اعوان صاحب نے جواب دیا، جو بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ جی جرم دوبارہ کیوں کیا ہے، تو حبیب جالب کا شعر پڑھ کے جواب دیا۔ اس شعر کو، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کھڑے ہیں بابر اعوان صاحب، اور یہ شعر پڑھا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، کہ ظلم بھی رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ظلم بھی ہوتا رہے اور امن بھی رہے، کیا آپ ہی بتا دیں کیا یہ ممکن ہے، کیا پاسبل ہے کہ ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو؟ کیا یہ دو چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اعظم سواتی پر ظلم بار بار ہو رہا ہے اور اگر وہ کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں اور کہا جائے کہ اس نے یہ کیوں دوبارہ کہا، تو ظلم بھی تو بار بار ہوا نا، کہ اس گرفتاری کے بعد، اس سارے معاملے کے بعد ویڈیوز کا معاملہ آیا، اس کی فیملی کا معاملہ آیا، وہ سپریم کورٹ تک گیا، وہ بولتا رہا کہ مجھے انصاف دیں، جب کسی نے نہیں انصاف دیا وہ پھٹ پڑا اور اس نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ بہرحال جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے وہ بار بار کہتے رہے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں ہے رضوان عباسی صاحب، جو انہوں نے اسپیشل ایک، کہ وہ نہیں ہے جی، کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دیں۔ عدالت نے سماعت ملتوی نہ کی اور میں نے پہلے ہی ٹویٹ کر دیا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب اس معاملے پر ضمانت دے دیں گے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا میسج کا۔ بہرحال جو آنریبل چیف جسٹس ہیں انہوں نے ضمانت کی جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا، جو انہوں نے ضمانت کا فیصلہ تقریباً 1:30 بجے سنا دیا ہے، جس میں انہوں نے ضمانت منظور کر لی ہے اعظم سواتی کی ضمانت، اور یہ 2023 کی پہلی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے عوام پاکستان کے لیے کہ اعظم سواتی جو 1.5 ماہ سے پابند سلاسل تھے اور اس طرح کے کیسز میں ان کو ایک ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر ان کو مختلف عدالتوں میں پھراتے رہے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو انصاف دے دیا ہے، جو وہ مقصد تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ضمانت منظور ہوئی ہے، اگر یہ اسپیشل بینچ کا معاملہ چلتا، ضمانت منظور پھر بھی ہو جانی تھی، 2 ہفتے اس 75 سالہ بزرگ کو رہنا پڑتا، تو کیونکہ میسج دینا تھا وہ اوورآل پوری ملک میں دے دیا گیا جو ان کا قانونی رائٹ تھا، اور ساتھ انہوں نے ضمانت بھی ان کی منظور کر لی گئی ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ایسے ہی بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔